وہ کسی نے پروویژن نہیں کی ہے. یہ پوچھنا پڑے گا نا کہ ایک غیر ضروری چیزیں کیوں خریدی گئی اور جن کی ضرورت تھی وہ کیوں نہیں خریدی گئی. فیلڈ اسپتال کے جس طرح ذکر کیا پروفیسر صدر محترم نے, اب دیکھیں ہم نے اس وقت کہا تھا کہ خدا کے لیے اپنے ارد گرد نظر ماری, آپ کے پاس گلاب دیوی, شالامار, یہ سارے ٹرسٹ کے اسپتال ہیں کہ کسی کے باپ کے اسپتال نہیں ہے, یہ ٹرسٹ کے اسپتال ہیں. ان سب کو اپ گریڈ کیا جاتا, ان کو سینٹر بنایا جاتا, وہ نہیں کیا گیا. ایکسپو کے نام کے اوپر ایک فیلڈ اسپتال بنا کر پیسہ ضائع کر دیا گیا. ایک جو صدر محترم نے بات کی کنسلٹیشن, مشاورت ہوتی ہے اولو الالباب سے, مین آف وزڈم کے ساتھ. ایک ناقص علم والے کے ساتھ ہم مشورہ نہیں کر سکتے. آپ جب یہ مشورہ کریں گے تو اسی قسم کے ہوں گے. اس وقت ایکیوٹ شارٹیج آف ہیومن ریسورس ہوتی جا رہی ہے. صدر محترم نے بات کی سیالکوٹ کے 2 آفس بیرر کی اموات کی, میں نے وہ لسٹ پوری تیار کر لی کہ کون کون سے ہیلتھ کیئر پرووائڈر یہاں فوت ہوئے ہیں. اب آج یہ انسینٹو کی بات, اسی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو ڈبل تنخواہ دیں. میں نوٹیفکیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کا کرائٹیریا چینج کر دیا. کرائٹیریا ایسا ہے کہ وہ ڈبل تنخواہ مل ہی نہیں سکتی. وہ کیوں نہیں مل سکتی؟ وہاں کہہ دیا گیا کہ اس ڈاکٹر کو ملے گی جس نے 84 گھنٹے کام کیا ہوگا کورونا وارڈ کے اندر اور کم از کم 30 مریض اس کے روسٹر کے اندر لکھے ہوں گے. ہم سارے ورکر ہیں, وہاں پر ایسے بندے ہیں جو صبح سے شام تک کسی روسٹر کے اندر نام نہیں ہے, پاگلوں کی طرح کام کر رہے ہیں. دے آر ایکسپوزڈ. میرے نوجوان بچے فوت ہو رہے ہیں. ہیلتھ کیئر پرووائڈر انہوں نے یہ مورچہ نہتے لڑا ہے. اس وقت یہ مورچے کے اندر گھسا دیے گئے جب ان کے پاس گن بھی نہیں تھی لڑنے کے لیے. ڈی پی ملے اور ناکافی ملے. اب اس کے بعد اور سن لیجیے, 2 آپشنز ہیں اس وقت مریض کے پاس, 2 نظام ہیں, 2 دنیا ہے الگ الگ. ایک پرائمری کی دنیا ہے, پرائمری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ, اور ایک ٹرچری کی. دونوں کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں یہ بربادی چلی ہے ان انتظامات کے تحت. اب دوسری بات سن لیجیے, دوسرے اداروں کی بات سن لیجیے. ایس او پیز نوٹیفائی کرنا, ایس او پیز پہ عمل درآمد کرانا, یہ 2 ڈفرنٹ کام ہیں. آپ ایس او پیز نوٹیفائی کرتے جائیں, میں نے پریس کانفرنس لکھی ہے, میں لکھ دوں گا, نوٹیفائی کرتے جاؤ. دیر از نو امپلیمنٹیشن ایٹ ایوری لیول. سو اس وقت ایک ایڈمنسٹریٹو انارکی ہے, ایڈمنسٹریٹو انارکی ہے. اس وقت پروویژن آف فنڈز ڈیویٹڈ. اب دیکھیں ہوا کیا, آج سے 6 مہینے پہلے تمام سینٹرل پرچیز تھی, محکمہ صحت خود چیزیں خریدتا تھا اور ہسپتالوں میں پرووائڈ کرتا تھا. آج انہوں نے کیا, ہسپتالوں کو پیسے دے دیے کہ آپ خود خریدو اور خود کرو, وینڈر اویلیبل نہیں ہے. سو ایک شیلو سسٹم تھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اس حکومت نے خراب کیا ہے, میں کہتا کسی حکومت کی ترجیح نہیں تھی. یہ بربادی سے شروع ہوئی, جہاں بربادی پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی وہاں سے انہوں نے بربادی آگے کی طرف لے کے گئے. کہاں ہے وہ ٹاسک فورس جو وزیر اعظم نے نامزد کی تھی؟ کہاں ہیں وہ بندے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس نظام کو ٹھیک کر رہے ہیں؟ جب یہ وبا آئی, جس طرح صدر محترم نے کہا, آج سے چند مہینے پہلے, دنیا کے اندر اس کو 7 مہینے ہو چکے ہیں, ہمیں 3-4 مہینے ہوئے. ہم نے اس وقت کہا تھا, مگر اس تمام ایریا کے درمیان سینٹر کے اندر ایک نام نہاد قانون سازی کے نام پر ڈرامہ کیا گیا, پاکستان میڈیکل کمیشن. اس نے ڈاکٹروں کو برباد کر کے رکھ دیا. پھر وبا شروع ہوئی تو جو پینڈنگ ایجنڈا تھا میڈیکل ٹیچنگ این ٹی آئی, وہ بربادی آپ نے ابھی بھی شروع کی ہوئی.
MTI देखें, आप अदारों का परपिचुअल स्टेटस बदल के प्राइवेटाइज स्टेटस नहीं बना सकते। मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के 206 मुल्कों के लिए बीमारी आई है। हर उस मुल्क के अंदर गरीब आदमी बच गए जहां पर अदारे हुकूमती जिम्मेदारी थे। हर उस मुल्क के अंदर मुकम्मल बर्बादी हुई है जहां पर यह हेल्थ प्राइवेटाइज की गई। हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ट्रेड नहीं। और अगर इसको ट्रेड बनाने की कोशिश की गई तो PMA ने पॉलिसीज की रेजिस्टेंस पहले भी की है, अब भी करेगी। अब सूरत हाल ये है कि हमारा मुतालबा सदर मोहतरम ने गिरवा दिए। इस वक्त ये सोल्जर्स जो व्हाइट कोट सोल्जर्स हैं, ये अनप्रोटेक्टेड है। इनके ऊपर इन्हें सल्यूट मारे जा रहे हैं सिर्फ। मैं पीछे एक प्रोग्राम में था तो मेरे पास एक मिनिस्टर बैठे थे, उन्होंने कहा जी हमने तो इनको बड़े सल्यूट मारे हैं। मैं कहा सल्यूट भी मारे हैं, इनके जूते भी बड़े मारे हैं, मगर हमारा और आवाम का ये ताल्लुक टूट नहीं सकता। हमने इसको तो मेंटेन करना ही करना। मेरे हिपोक्रेटिक ओथ के अंदर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने आवाम को इलाज की प्रोविजन बंद नहीं करनी, मगर हुकूमती इंतजाम मुझे कहने पर मजबूर कर रहे हैं कि शायद ये फोर्स इतनी कम हो जाए, ये फोर्स इतनी कम हो जाए कि प्रोविजन ऑफ हेल्थ ना रहे इनके पास। मेरे बच्चे जो जूनियर डॉक्टर हैं वो टोटली एक्सपोज है। मुतालबा साहब ने गिरवा दिए। मैं सब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कामरान अहमद, जनरल सेक्रेटरी PMA पंजाब हूँ। ताल्लुक़ मेरा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से, इंटेंसिव केयर और एनेस्थीसिया से। मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले लॉकडाउन के हवाले से कि मैं एक फिक्रा ज़रूर कहूँगा कि हमने या हमारी हुकूमत ने असर के टाइम रोज़ा तोड़ दिया। अर्ज सबसे ज़्यादा होती है, उसको भूख सबसे ज़्यादा, प्यास सबसे ज़्यादा लगी होती है। हमारे ताजरों को भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन हमने असर के टाइम रोज़ा तोड़ दिया और अब रोज़ा दोबारा तो नहीं रखा जा सकता बहरहाल, लेकिन उसका जो नुकसान हुआ वो अब आपके सामने है। और वो आना भी ऐसे ही था कि हफ्ते और 10 दिन के बाद जो हमने ईद मनाई, हमारी आवाम ने भी, हमारे ताजरों ने भी, अगर हम थोड़ा सा सब्र से काम लेते तो शायद सूरत हाल इतनी बदतर ना होती। लेकिन बहरहाल अब तो सूरत हाल बहुत बदतर हो चुकी है। तो अब हम आगे की तरफ चलेंगे कि हम क्या इक़दाम कर सकते हैं। एक तो जैसा कि शाहिद मलिक साहब ने पॉइंट हाईलाइट किया कि वो अद्वियात जो कि किसी की जान बचाने के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, सीरियस पेशेंट की, उनकी कीमतें हवा से बातें कर रही हैं। अव्वल तो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर हैं तो बहुत महंगे दामों पर है। दूसरे, टेस्टिंग फैसिलिटी के हवाले से मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। अगर कोई डॉक्टर भी जाकर इस वक्त कहे और अपनी हालत बताए डायरेक्टली किसी हुकूमत के हस्पताल में या कुछ, तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। उसको मुख्तलिफ बातें बताई जाती हैं कि जी फैसिलिटी कम है, अभी आपको सिम्टम ज़्यादा नहीं है, बाद में टेस्ट करवा लें, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी अब सहूलत नाकाफ़ी है। जो लैब्स पहले अपने लोग घर पर भिजवा के आपका टेस्ट कर लेते थे, इस वक्त वो आपको 4-5 घंटे के लिए लाइन में लगा देते हैं, टोकन देकर भेजते हैं। तो इसलिए जो PMA ने जिस चीज़ से मुतनब्बे किया था कि ऐसा ना हो कि लोगों का सड़कों पर इलाज करना पड़े, आइंदा आने वाली सूरत हाल में ऐसी सूरत नज़र आ रही है। दूसरी बात यह कि एक जब इतनी ज़्यादा पैंडेमिक हो जाती है तो फिर कुछ जिस तरह हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर ट्राइज की तरफ जाते हैं कि जो लोग तो बहुत ज़्यादा इतने सिक होते हैं कि जिनका बचने का चांस नहीं होता, उनके ऊपर तवज्जो थोड़ी कम हो जाती है, और जिनका कोई सिम्टम माइनर होता है तो उसके ऊपर भी तवज्जो कम हो जाती है, और बीच के लोगों को ज़्यादा सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि प्राइवेट सेक्टर के तमाम हस्पताल जो हैं उनमें फैसिलिटी क्योंकि लिमिटेड है, वो पैक्ड हो चुकी है। अगर कोई पैसे खर्च करके भी चाहे कि उसको आसानी से बेड मिल जाए किसी प्राइवेट अस्पताल में, तो वो इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और गवर्नमेंट अस्पताल में ऐसी सूरत हाल है कि वो देखते हैं कि अगर
جو بہت زیادہ مریض سک ہے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی اچھا ابھی دیکھتے ہیں کرتے ہیں، اس کو اوائڈ کرتے ہیں، اور جو کم بیمار ہے لیکن جس کے بیمار ہونے کا خدشہ ہے، جس کا سانس خراب ہو رہا ہے، اس کو بھی بعض اوقات اگنور کر دیا جاتا ہے، اور امپریشن یہ دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں تو بیڈ خالی پڑے ہیں، سہولت کافی ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ نہیں ہے۔ دوسری طرف جو کنفیوژن پھیلایا گیا اور جو صورتحال پہلے کی گئی کہ لوگوں کو گھر سے پکڑ کے لے جاتی تھی، پولیس پکڑ کے لے جاتی تھی، اور جو میت کی تدفین کے حوالے سے معاملات ہوئے، اس سے اتنا کنفیوژن پھیلا کہ اب عوام الناس یہ ڈکلیئر کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس ڈینائل میں ہیں، اس رویے کے ساتھ ہیں کہ نہیں جی ہمارے مریض کو کرونا نہیں ہے۔ ایک مریض جو کہ اپنا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کروا کے لاتا ہے، اس کا پی سی آر نہیں ہوا ہوا، اور اس سے ہمیں کلیئر کٹ پکچر ایسی لگ رہی ہوتی ہے کہ اس کے لیمفوسائٹس کم ہو گئے ہیں، اس کا وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ کم ہو گیا ہے، اور اس سے ہمیں بالکل شک ہے اور وہ پاسبل پیشنٹ آف کرونا ہے، وہ ٹیسٹ کروانے کو تیار نہیں ہے، وہ اس ڈینائل میں ہے کہ نہیں، اور اس سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے گھر کے 10 افراد کو، اپنے ارد گرد کے 15 افراد کو انفیکٹ کر رہا ہے۔ تو اس صورتحال کو بھی لوگوں کو اس سے آگاہی دینا وہ بہت ضروری ہے۔ پھر بہت سمپل چیز جو حکومت سختی کے ساتھ عمل درآمد کروا سکتی ہے، میں اپنے کلینک سے سٹارٹ کر دیتا ہوں، کلینکس کو بھی پابند کرے کہ کوئی آدمی بغیر ماسک کے اندر انٹر نہیں ہوگا۔ اسی طرح دکاندار کی مرضی ہے کہ وہ سودا بیچے یا نہ بیچے، اس کو پابند کیا جائے کہ جو گاہک، اور ایسی چیزیں بڑی دکانوں پہ، یعنی اگر آپ کسی ٹائلوں کی دکان پہ چلے جائیں، کسی بڑے شو روم میں چلے جائیں، تو وہ آپ کا ٹیمپریچر بھی چیک کرتا ہے، وہ آپ کا جو ہے وہ ماسک کے بغیر آپ کو اندر بھی نہیں داخل ہونے دیتا۔ تو چھوٹا دکاندار بھی 10 روپے کے ماسک کے لیے اصرار کر سکتا ہے، اور جب وہ پابند کرے گا تو لوگ پابند ہوں گے، ورنہ لوگ پابند ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ کچھ اقدامات بہت ضروری ہیں۔ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے ایک اعلان کیا ہے، اس وقت برہمی کا اظہار کیا کہ جو تنخواہیں کاٹی گئیں کرونا کے فنڈ میں، وہ اس میں طبی عملے کی تنخواہ نہیں کاٹی جانی چاہیے تھی، اور اس کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن کوئی انسینٹو دینا تو کجا، وہ جو تنخواہ کاٹی گئی تھی وہ بھی واپس نہ کی گئی۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت اہم نقطہ کہ ہیلتھ پروٹیکشن بل کو ایم ٹی آئی تو موقع سے فائدہ اٹھا کے، کہ ایسے موقع پر کہ جب ڈاکٹر جو ہیں وہ وبا سے لڑ رہے ہیں، انہوں نے موقع غنیمت جان کے اور شب خون مارا اور ایم ٹی آئی کو پاس کروا لیا پنجاب اسمبلی سے۔ دوسری طرف ہیلتھ پروٹیکشن بل جو ہے اس کو روکا جاتا ہے، اور ہمارے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو کہ افواہیں پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر ٹیکہ لگا دیتا ہے، زہر کا ٹیکہ لگا دیتا ہے، یا کوئی اور ایسی کام کر دیتا ہے تو ہسپتال نہ جانا، اور اس کے ساتھ پھر ایگریشن لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ کتنا ٹائم ہے سڑک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ اور طبی عملے کے ساتھ تشدد پہ اتر آتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو میت کے بارے میں کلیئر گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی نہ ہونا، WHO کی ریکمنڈیشنز ہیں، اس کے مطابق اس کا کیا کیا جانا چاہیے، کیسے کیا جانا چاہیے، کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہونی چاہیے، بجائے اس کے جو لواحقین ہیں وہ ڈاکٹر کو آ کے زود و کوب کرنا شروع کر دیں۔ یہ چند گزارشات تھیں، تو اس کے ساتھ ہی میں آگے علیم نواز صاحب کو سوال ہمیں 2 منٹ میں سوال ہوتے ہیں، 1 منٹ سے میں سر صرف ایک پوائنٹ میں کر دوں، پھر میں کوشچن آنسر آتے ہیں، لیتے ہیں کوشچن آنسر سارا جتنی طرح بیٹھیں گے سر۔ میں سر بریف صرف ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ وبا سے نپٹنے کے اقدامات پرائمری ڈپارٹمنٹ جو کر رہا ہے، نان ٹیکنیکل بندے ٹیکنیکل پوسٹوں کے اوپر اپائنٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ ایک سی ایس پی بندہ اگر کمیونیکیبل ڈیزیز کنٹرول کو ہیڈ کرے گا تو مجھے بتائیں کہ کیسے انتظام ہے۔ بس یہ بھی ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے۔ بس بریف اظہار صاحب سے بات کر کے کوشچن آنسر آپ کے لیے ہم اوپن ہے۔ بہت شکریہ مسٹر پریزیڈنٹ۔ بس ایک بہت ضروری بات کہ ماضی قریب میں جب اس سے پہلے ہمارے ہاں وبا آئی، اس وقت یہ فوج نے اور کچھ کیا یا نہیں کیا،
لیکن پرائیویٹ سیکٹر نے اس مشکل حالت میں جو عوام الناس کو لوٹ خسوٹ کا ایک ذریعہ شروع کیا تھا اس پہ بہت اچھے طریقے سے چیک رکھا تھا. تو یہ ایک آخری پوائنٹ ہے. اس مشکل ترین وقت میں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو اس کو ذریعہ معاش یا کمائی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، حکومت وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. خاص طور پہ جو کٹس ہم نے سرکاری سطح پہ امپورٹ کی اور کچھ اٹانومس انسٹیٹیوشن کو ہم نے وہ کٹس دی، لیکن ویری انفارچونیٹلی وہ 10-10 ہزار روپیہ اس ٹیسٹ کا لے رہے ہیں، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم حکومت سے کہیں گے کہ یہ آپ کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو تمام لوگ اس ملک کے اس وطن عزیز میں اپنی تمام تر جو اس کی پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ ہے اس کو آدمی کا حصہ بنائے رکھے ہوئے تھے، اس مشکل ترین وقت میں اس کو قومی ایمرجنسی سمجھتے ہوئے نو پروفٹ نو لاس کے اوپر لے کر چلیں گے. اس کو ذریعہ معاش نہیں بنایا جانا چاہیے. یہ ہم ڈاکٹر برادری کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میجورٹی جو پرائیویٹ سیکٹر میں ڈاکٹر صاحبان ہی اس کو چلا رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ حکومت کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ اس مشکل ترین وقت میں اگر کوئی ایمرجنسی ایکٹ میں آتا ہے اس میں نو پروفٹ نو لاس کا یہ تمام ٹیسٹ اور تمام سروسز جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ، مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت دکھ اور شرم اور تکلیف ہوتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہمارے دوست عزیز و اقارب وہاں جانے کی گستاخی کر لیتے ہیں، 15-15 لاکھ 20-20 لاکھ روپے کا بل ان کو بنایا جا رہا ہے جو ان کی استطاعت نہیں ہے. تو خدا را حکومت وقت باقی جتنی چیزیں کہی گئی ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو نیشنل ڈیزاسٹر ایمرجنسی سمجھتے ہوئے ایک حکم صادر کیا جائے کہ یا ان کے تمام سسٹم بند کر دیے جائیں گے یا ہم ان کو بحث ڈاکٹر جان صاحب کی برادری سے خارج کر دیں گے. سر کوشچن آنسر آپ پریزیڈنٹ صاحب. مجھے نہیں پتا کہ کون سیاست کر رہے ہیں کون سیاست نہیں کر رہے. بہرحال ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ کیا ہونے والا ہے. آپ کے پاس تمام وسائل، آپ پرانی نکال کے دیکھیں کہ پی ایم اے نے کیا 22 جنوری کو نہیں بتایا تھا، نیشنل لیول پہ سارے چینلز میں بتایا تھا، آ کے پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. آج وہ ہو رہا ہے. آپ آج میں چیلنج کرتا ہوں، میرے ساتھ آ جائیں، میں ایپیڈیمیالوجسٹ بھی ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ آ کے بیٹھیں، ٹیسٹ کریں، اگر اتنے پازیٹیو نہیں آتے تو پھر بتائیں. ٹیسٹ کریں اتنے، 1 کروڑ کو ٹیسٹ کریں، 1 کروڑ کو ٹیسٹ کریں، اگر 35 لاکھ نہیں آتے پھر بتا دیں یہ نہیں آئے. لیکن یہ ہے، یہ کوئی اس میں کوئی ایسی نئی چیز. بالکل غلط بیانی کر رہی ہیں. اچھا جی، یہ ایک ایسی سیاست ہے جس میں ڈاکٹر شہید بھی ہو رہی ہیں، جس میں لوگ پازیٹیو بھی ہو رہی ہیں، اور میں ایز اے ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر میں خود اس وبا کا شکار ہو چکا ہوں، میری فیملی شکار ہو چکی ہے رمضان میں، اور اب ہم ہی آپ لوگوں کو آ کے یہ ساری چیزیں گائیڈ کر رہے ہیں. یہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن گائیڈ کر رہی ہے. تو یہ ساری شہادتیں اٹھانا، یہ سارے لوگ آپ کے سامنے ہیں. اس میں ایسی سیاست کی بات نہیں ہے، ہم کچھ لمبے کر رہے ہیں عوام کو رات میں. میں ایک ماسک استعمال کرتے ہیں، یہ ایک فیکٹر ہے جو وائرس کو روکنے میں، اور دوسرا جو چھوڑ کے چلتے ہیں. دیکھیں 3 چیزیں ہیں، ٹوٹل 3 چیزیں ہیں. آپ نے 3 چیزوں پہ عمل کرنا ہے، ماسک، سوشل ڈسٹینس اور ہاتھ دھونے ہیں. بس یہ 3 کام کریں اور اپنے کام کرتے جائیں. N95 کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ میں ڈاکٹر علیم فنانس سیکرٹری پی ایم اے پنجاب، میرا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وینٹیلیٹر سے ہے. یہ بات بہت اہم سننے والی ہے آپ لوگوں کے لیے. میں جناح ہاسپٹل میں ہوں، یقین کریں کہ انستھیزیا کے ڈاکٹر، وینٹیلیٹر چلانے والے لوگ آپ کے پورے پاکستان، آپ کے پورے پنجاب میں آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور میں اللہ کو حاضر ناظر آج کر کے کہہ رہا ہوں، میں اس عوام کو اپنے سامنے ایڑیاں رگڑ سے مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اگر اب بھی گورنمنٹ نے ہوش کے ناخن نہ لیے
कम से कम वो लोग जो वेंटिलेटर चला सकते हैं, वो अमला पैरामेडिक्स है, उसको इन्हें चाहिए खुदारा भर्ती करे, और कम से कम जो इनके पास सहूलतें हैं वो तो उनको दे दें। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये अवाम कल गलियों में एड़िया रगड़ रगड़ के मरेगी, अल्लाह ना करे कि ये देना है। लेकिन ये बात क्लियर है, 4 दिन से जब भी कोई मरीज आता है जनाब में, यकीन करें उसके लिए बेड अवेलेबल नहीं है। 100% बेड फुल हो चुके हैं। ये झूठ बोल रहे हैं हमारे पास बेड है, ये गलत दाद दे रहे हैं। आपको मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ कि आप किसी भी अस्पताल में जाके देखें और आजमा के देखें, अगर आपको बेड मिल गया तो आप मेरा नंबर नोट करें, मेरे से रब्ता 3 दिन हो गए, इंजेक्शन खत्म हो गए पूरे कोई इंजेक्शन नहीं। दूसरे वेंटिलेटर्स